ماں میں بھی آج آپ کے ساتھ چلوں گا، آپ مجھے کبھی ساتھ لے کر نہیں جاتی۔ بیٹا جنگل میں بہت خطرہ ہوتا، طرح طرح کی چنوتیاں اور کوئی مشکل بھی آ سکتی، وہاں میں اپنا کیا رکھوں گی یا تمہارا؟ اور لکڑی کاٹنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ نہیں ماما، میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا، میں بڑا ہو گیا ہوں، آپ کو بھی فائدہ ہوگا نا، میں آپ کا بھی خیال رکھ سکتا ہوں۔ آخر میری ٹریننگ بھی تو سٹارٹ کرنی ہے آپ نے، وہ کب ہوگی؟ میں اب اتنا بڑا ہو گیا ہوں۔ ٹونی کا بیٹا مسلسل ضد کرتا رہتا ہے کہ وہ بھی ساتھ جنگل جائے گا، اور اس کی ضد کے آگے ٹونی ہار مان لیتی ہے اور وہ اسے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ چلو اب، لیکن کوئی بھی شرارت یا مزید ضد نہیں کرنی، بس میری بات ماننی ہوگی سارے راستے۔ ٹھیک ہے ماں، یوہو، چلو اب چلتے ہیں۔ ایسا کہہ کر وہ دونوں اپنے جنگل کے سفر پر نکل پڑتے ہیں۔ ادھر دوسری طرف گہرے جنگل میں ایک خرگوش کھیل رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کا پاؤں ایک شکاری کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس جاتا ہے۔ او ماں، یہ میں کہاں پھنس گیا؟ مجھے بڑی درد ہو رہی ہے، کوئی ہے؟ میری مدد کرو، بچاؤ مجھے، مدد کرو میری، مجھے مدد چاہیے۔ کچھ دیر اسی طرح خرگوش مدد کے لیے پکارتا رہتا ہے، لیکن آس پاس کوئی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی مدد کو فی الحال کوئی نہ پہنچ پاتا ہے۔ ارے میری مدد کرو، کوئی نہ کوئی مدد آ جائے، ورنہ کوئی شکاری جانور تو مجھے آسانی سے مار ڈالے گا۔ وہاں اچانک پاس سے گوری کبھی گزر رہی ہوتی ہے۔ گوری کبھی کو خرگوش کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ رک جاتی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، ارے تم کیسے پھنس گئے؟ معصوم خرگوش، میری مدد کرو، مجھے درد ہو رہی ہے اور تم ہنس رہی ہو میرے پر۔ اچھا جی، ایک تو پھنسے ہوئے ہو اور دوسرا میرے سے زبان چلا رہے ہو۔ میرے ہنسنے سے تمہیں کیا ہوتا ہے جو میں نہیں کرتی تمہاری مدد؟ میری بات سنو، ایسے نہ کرو، مجھے کافی درد ہو رہی ہے، میری مدد کرو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ اس طرح خرگوش گوری کبھی کی بہت منت سماجت کرتا ہے، لیکن گوری کبھی اس کی ایک بھی بات نہ سن کر وہاں سے اڑ جاتی ہے۔ خرگوش وہی پھنسا ہوا مدد کے لیے گہار لگا رہا ہوتا ہے کہ ٹونی چڑیا اور اس کا بیٹا جو کہ جنگل سے لکڑی کاٹنے کے لیے نکلے تھے وہ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں خرگوش پھنسا ہوتا ہے۔ ارے یہ خرگوش تو بہت بری طرح یہاں پھنس چکا ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی ہوگی۔ جی ماما، ہمیں اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ تم پاس ہی کوئی لکڑی کا تنا دیکھو، ہم اس کی مدد سے اس خرگوش کو آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ماں، وہ دیکھیں ایک لمبی لکڑی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اسی سے کوشش کرتے ہیں۔ وہ لوگ پھر بھرپور کوشش کر کے خرگوش کو آزاد کروا لیتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ ٹونی چڑیا، میری جان بچانے کے لیے۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ نہیں، کوئی بات نہیں خرگوش جی، ہمیں بس تکلیف میں کسی کو دیکھ کر ہمیشہ ضرور مدد کرنی ہی چاہیے۔ ایسا کہہ کر وہ لوگ جنگل میں آگے کی طرف نکل پڑتے ہیں تاکہ وہ جو لکڑیاں کاٹنے گھر سے نکلے تھے وہ لے سکیں۔ وہ لوگ ایک درخت کے پاس تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھنے لگتے ہیں تو درخت کے اوپر سے ایک شکاری کا رکھا ہوا جال نیچے گرتا ہے۔ ٹونی فوراً سونو کو دھکا دے کر پیچھے کر دیتی ہے اور خود اس جال میں پھنس جاتی ہے۔ ارے ماں، آپ اس جال میں کیسے پھنس گئی؟ اب کیا ہوگا؟ میں کوشش کرتا ہوں آپ کو باہر نکالنے کی۔ اس طرح سونو کافی کوشش کرتا ہے کہ اس جال کو کاٹ سکے اور اپنی ماں کو کسی بھی طرح آزاد کروا لے، لیکن تمام کوششیں ناکام تھیں۔ سنو بیٹا، یہ جال کی رسیاں بہت مضبوط ہیں، تمہیں کو مدد لانی ہوگی۔ حوصلہ کرو اور ارد گرد اڑ کر جاؤ اور مدد کے لیے کسی کو بلا کر لاؤ۔ ٹھیک ہے ماں، میں جاتا ہوں۔ سونو ادھر ادھر تیز تیز اڑتا ہے کہ اسے کوئی مدد کے لیے مل جائے، لیکن اسے کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر اس کی نظر کوی پر پڑتی ہے جو ایک درخت پر بیٹھی آم کھا رہی ہوتی ہے۔ کوی آنٹی، میرے ساتھ چلیں، میری ماں مصیبت میں ہے، ان کو مدد کی ضرورت ہے، آپ پلیز ساتھ آئیں میرے۔ دیکھو، ابھی میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، میں فارغ نہیں ہوں اور تمہارے ساتھ جا کر اپنا وقت بھی تو برباد ہی کرنا ہے۔ چلو جاؤ یہاں سے، مجھے آم کھانے دو۔ سونو وہاں سے اڑ جاتا ہے اور کسی اور کو مدد کے لیے تلاش کرنے لگتا ہے۔ وہ اڑتا اڑتا اسی جگہ آ جاتا ہے جہاں انہوں نے خرگوش کی مدد کی تھی۔ جب وہ زور زور سے مدد کے لیے آواز لگا رہا ہوتا ہے تو وہی خرگوش اس کی آواز سن کر وہاں جاتا ہے۔ کیا ہوا سورو؟ تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ خرگوش جی، جلدی چلیے میرے ساتھ، میری ماں ایک جال میں پھنس گئی ہے اور انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ چلے پلیز میرے ساتھ چلیں آپ۔ ہاں ہاں، چلو چلو،
तुम लोगों ने सुबह मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूँगा। अब जल्दी चलो। सोनू उस खरगोश को अपनी माँ के पास ले आता है जहाँ वो फंसी होती है। खरगोश अपने तेज दांतों से उसके जाल को काट देता है और टोनी चिड़िया आज़ाद हो जाती है। आपका बहुत शुक्रिया खरगोश जी। नहीं नहीं, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं। सुबह तुम लोगों ने भी तो मेरी जान बचाई थी, अब ये मेरा फ़र्ज़ बनता था। शुक्र है माँ, हमारी मदद को खरगोश अंकल आ गए थे। मैं तो बहुत घबरा गया था, इसलिए तो मैं कहती थी कि हमेशा दूसरों की मदद ही करनी चाहिए हमें। फिर वो लोग अपनी लकड़ियाँ काटते हैं और अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। उधर गोरी कभी बड़े मज़े से आम वगैरह खाकर उड़ रही होती है कि अचानक उसे आगे एक मकड़ी का जाल दिखाई देता है, तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाती और उस जाल में फंस जाती है। बचाओ बचाओ मुझे, इस जाल से कोई निकालो। इतना मोटा जंगली मकड़ी का जाल है ये, मैं अब इससे कैसे निकल पाऊंगी। उधर कवि की आवाज़ सुनकर टोनी चिड़िया और उसका बेटा भी वहाँ आ जाता है। अरे गोरी कवि को मदद की ज़रूरत है, हमें मिलकर इसका जाल काटना होगा। माँ, जब आप जाल में फंसी थी तो मुझे गोरी आंटी भी मिली थी, लेकिन ये मेरी मदद को नहीं आई। कोई बात नहीं बेटा, उन्होंने हमारी मदद नहीं की तो क्या हुआ, अब उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है और हमें इनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। उधर पे शोर सुनकर खरगोश भी आ जाता है और गोरी कवि को देखकर कहता है, सुबह जब मैं मुसीबत में था तो तुम उल्टा मुझ पर हंस रही थी, अब देखा अंजाम, तुम्हें भी किसी की मदद की ज़रूरत पड़ गई ना। वो लोग गोरी की मदद करते हैं और उसे नीचे उतारते हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे भी आप लोगों की मदद करनी चाहिए थी और कम से कम मुसीबत में आपको देखकर हंसना नहीं चाहिए था। मुझे अपने किए की सज़ा मिल गई।